السلام علیکم باقری صاحب، یہ بتائیے گا پروگرام کے آغاز میں کہ حالات کیا ہیں؟ آپ خود خیریت سے ہیں؟ آپ کے رشتہ دار، دوست احباب سب؟ اور ایران تہران کے کیا صورتحال ہے؟ کچھ ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ آپ کو، آپ کے معزز مہمان اور آپ کے معزز ویورز کو میرے طرف سے السلام علیکم۔ آپ نے ایک بہت ہی بہترین انٹروڈکشن کے ساتھ اس موضوع کو آگے بڑھایا، مجھے اجازت دے دیں میں اسی کو آگے لے کے جاؤں۔ تہران کے حوالے سے ابھی تک صرف تہران شہر کے اندر 480 لوگ شہید ہو گئے اور شہداء کی تعداد پورا ایران کے اندر تقریباً 2000 تک پہنچ رہی ہے۔ لیکن بات یہ ہے، ہم سن رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو کہ موسٹلی بیس لیس ٹویٹس کرتے رہتے ہیں وداؤٹ اینی ریزن، جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہونے کو جا رہا ہے، لیکن ایرانی اسٹیبلشمنٹ، گورنمنٹ، سپریم لیڈر اور ایرانی عوام کی جو اسٹریٹجی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایران جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مین وجہ یہ ہے کہ ایرانیوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایک وشس سرکل ہے، ایک غلط چکر ہو رہا ہے اسرائیل کے مائنڈ سیٹ اور امریکہ کے مائنڈ سیٹ کے اندر۔ وہ چکر یہ ہے، جنگ، مذاکرات، جنگ بندی اور پھر دوبارہ جنگ، اور یہ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنا یہ وشس سرکل ہر سال، ہر 2 سال کے بعد۔ ایران نے اس دفعہ یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، اسپیشلی سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنئی صاحب نے، کہ اس بار جارح کو ایسا جواب دیا جائیں اور ایسا سبق سکھایا جائیں کہ یہ دوبارہ اس وشس سرکل کو ریپیٹ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں، اور ساتھ میں اس چکر کو توڑ کے ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ اب امریکی جو حکام ہیں ان کو بھی سمجھ آئے گی کہ ایران کی جو تقدیر ہے یہ ایپسٹین کی چند اولاد نہیں لکھیں گے، یہ ایران کی باوقار عوام لکھیں گے، اور ان کو یہ بھی سمجھ آئے گی نہ یہ وینزویلا ہے، نہ یہ لیبیا ہے، نہ یہ عراق ہے، نہ یہ افغانستان ہے۔ اس لیے ایران جنگ بندی کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اور یہ جو افواہیں آ رہی ہے کہ آپ نے بات کی، سب کال کر رہے ہیں ایران کو، اور ایران کا ایک ہی موقف ہے جو یونائٹڈ ہے ان ایوری سیکٹ آف دا گورنمنٹ، کہ ہم جنگ بندی نہیں کریں گے، اس وار کو پرولونگ کریں گے تاکہ امریکہ اور اسرائیل ایک بار ہمیشہ کے لیے یہ سبق سیکھیں کہ اس کے بعد نظر بد سے ایران کی طرف نہ دیکھیں۔ یہ ریئلٹی ہے ایران کی جو سینٹیمنٹ ہے اس سچویشن میں۔ تو مطلب ابھی مذاکرات کے بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ موڈ میں نہیں ہے اور اپنی شرائط کے اوپر مذاکرات تو دور کی بات ہے، جنگ بندی کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ بات مذاکرات اور ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ نہیں ہو رہی ہے، یہ سبق سکھانا ہے کہ اب، کیونکہ دیکھیں ایران نے 2 دفعہ مذاکرات کر کے دونوں بار مذاکرات میں ہی ان کے اوپر ہٹ کیا گیا، تو یہ سمجھدار لوگ ہیں، یہ سویلائزڈ قوم ہے، اب یہ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آج ان کا ڈیسیجن ان کا فیوچر کا گارنٹی ہے، اس لیے یہ ابھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ اس وار کو پرولونگ کریں گے، اور آپ دیکھتے رہیں گے، میرا اپنا پریڈکشن یہ وار آگے، بہت آگے تک جائے گی۔ یعنی کہ یہ تھمنے والی نہیں ہے اور ایران اٹیکس کرتا رہے گا، لیکن ایران کیا خلیجی ممالک کے اوپر بھی اٹیک کرے گا؟ کیونکہ وہاں پہ جو بیسز ہیں ان کے اوپر پہلے ہی ایران اٹیک کر چکا ہے، اور رد عمل کوئی زیادہ ظاہر ہے کہ ایک طرح سے رفٹ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قطری وزیر اعظم کا جو سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اسے استعمال کیا جائے گا، امریکہ کی جانب سے وہ چاہتے ہیں کہ اسلحہ بیچیں اور یہ سب کچھ، لیکن کیا ایران وہ بھی جاری رکھے گا حملے خلیجی ممالک کے اوپر بھی؟ بات حملے کی نہیں ہے، اگر خلیجی ممالک کی طرف سے کوئی اٹیک نہیں ہوتا، ان کے اڈے استعمال نہیں ہوتے، تو ایران بالکل ان کے اوپر ہٹ نہیں کرے گا، اسرائیل کے اوپر ہٹ کرے گا اور امریکن مفادات کے اوپر۔ لیکن اگر ان کے اڈے استعمال ہوتے رہیں گے تو ایران ریٹیلیٹ کرتا جائے گا۔ ابھی بھی آپ صورتحال دیکھیں، یہ جو گلف کنٹریز ہیں ان کے معاشی حالات اتنے ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب جنگ بنیادی ڈھانچوں تک نہیں پہنچی۔ جب جنگ بنیادی ڈھانچوں تک پہنچے گی، اسرائیل 75 ٹائمز چھوٹا ہے ایران سے، ان کی بنیادی ڈھانچے 1.7 ملین کلومیٹر رقبے پہ مشتمل ہے، اور آپ اسرائیل کو دیکھیں، ان کا ایک پروونس کے برابر نہیں ہے، اور ان کی جو بنیادی ڈھانچے ایک جگہ فوکسڈ اور مرکوز ہے۔ اسی طرح بحرین، آپ UAE، سعودی عرب، دوسرے ملک بھی اسی طرح ہے۔ اگر بات آگے جا کے اللہ نہ کریں کہ دوسرے ممالک بھی انٹر ہوتے ہیں، تو پھر یہ بنیادی ڈھانچوں کے اوپر جنگ شروع ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو ڈیزاسٹر ہمیں ملے گا وہ ناقابل یقین ہے۔ لیکن بات یہ ہے، اب یہ باز نہیں آئیں گے اور سبق سکھائے بغیر اس جنگ کو چھوڑیں گے نہیں۔ اچھا، تو ایک لمبی جنگ ہے یہ ایڈمرل صاحب، اور جو آپ سن رہے ہیں کہ
جو حسین باقری صاحب بتا رہے ہیں کہ طویل جنگ کی تیاری ایران نے کر رکھی ہے، اس کے اندر یہ جو آبنائے ہرمز ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ اس پہ تو ابھی تک ایران کا کنٹرول کوئی بھی اور نہیں لے سکا، وہ جو 21 کلومیٹر کی ایک لمبی سٹرپ ہے، تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور یہ کیا رہے گی ان کے پاس؟ اس کا کنٹرول امریکہ کسی طریقے سے لے سکتا ہے؟ ابھی تک وہ نہیں لے پایا۔ جی بہت شکریہ۔ آبنائے ہرمز ایک عالمی معیشت کی ایک کنجی ہے۔ آبنائے ہرمز، باب المندب یا پاناما اسٹریٹ ہو گئی، یا جیسے ملاکا اسٹریٹس ہیں، یہ ایک چوک پوائنٹس ہیں کہ جو عالمی تجارت کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ایران کی جغرافیائی پوزیشن اس طرح کی ہے کہ وہ اس کو ڈومینیٹ کرتا ہے۔ یہ ویسے تو ایک بین الاقوامی گزرگاہ ہے، کسی ملک کے تسلط میں نہیں ہے، لیکن ایران اپنی پوزیشن کی وجہ سے اس کو ڈومینیٹ کرتا ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ آج 11واں دن ہے جنگ کا، اور ابھی تک جو پاسداران انقلاب کی جو وارننگ ہے وہ انٹیکٹ ہے، اور ٹریفک وہاں سے نہ ہونے کے برابر ہے تجارتی جہازوں کی۔ اور جس طرح حسین باقری صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر ایرانی لیڈرشپ یہ اپنا پکا ایک ارادہ کر لیتی ہے کہ یہ اس جنگ کو وہ طویل عرصے تک جاری رکھیں گے، تو بہت زیادہ پریشر آئے گا، کیونکہ یہاں سے دنیا کی 20% پیٹرولیم مصنوعات، کروڈ آئل، اور تقریباً 25 سے 30% LNG اس دنیا کی جو ہے وہ یہاں سے فلو کرتی ہے، جو زیادہ تر ایشیا کی طرف جاتی ہے، اور ایشیا میں سب سے بڑا اس خریدار چین ہے۔ چین کے بعد جاپان اور ساؤتھ کوریا اور انڈیا اور ایون پاکستان کی ساری ضروریات یہاں سے پوری ہوتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پریشر تو رہے گا ایران پر بھی کہ اس کو کسی طریقے سے مینیج کیا جائے اور کھولا جائے، اور ایک ماڈیکم آف سیمبلنس آئے گا اس میں کہ کس طرح سے اس میں تجارت چلے۔ لیکن میرے خیال میں ایک ایگزٹ پوائنٹ لینا ضروری ہوگا، جیسے امریکہ بھی ایگزٹ پوائنٹ لینے پر آ گیا ہے، جیسے ٹرمپ صاحب کی سٹیٹمنٹ سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ ابھی اس سے ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں، آنریبل ایگزٹ لینا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ڈپلومیسی کا یہی تقاضا ہے کہ تمام حریف کے لیے کہ وہ اس کو ایک مینیجبل کانفلکٹ تک لائیں، کیونکہ ابھی بڑی ایکسٹریم پوزیشنز ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ ایران کے سروائیول کی جنگ ہے، اس کے بقا کی جنگ ہے، وہاں یہ امریکہ کے وقار کی بھی جنگ ہے، کیونکہ اس نے ایک ایسا قدم لے لیا ہے کہ اب اس سے نکلنا مشکل ہے۔ تو وہ اس سے نکلنے کے لیے ایک انتہائی اقدام پر بھی جا سکتا ہے، کیونکہ جس طرح کی ایک انپریڈکٹیبلٹی سامنے آئی ہے، جنگ کی پلاننگ کے بارے میں ہمیں کوئی کوہرنس نہیں نظر آ رہی، جو ان کی جو ویریس جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں اس کے اوپر، کہ پہلے ان کی پلان تھا کہ جی ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ہے تو اس کو ہمیں ٹیک آؤٹ کرنا ہے، نیوکلیئر کیپیبلٹی، جو کہ وہ 1 سال پہلے بھی کر چکے تھے اور اس کو سیلیبریٹ کر چکے تھے، مگر اب دوبارہ اسی تھیم پر دوبارہ آنا، پھر ایک انکوہرنٹ سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ یہ اسرائیل پہ حملہ کرنے والے تھے تو ہم نے ان کو پری ایمپٹ کر دیا۔ پھر جو ان کے آبجیکٹیو سامنے آئے اور وہ چینج ہوتے رہے آہستہ آہستہ، رجیم چینج سے لے کے، اور پھر تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ایمبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے کوئی انتہائی اقدام پر بھی امریکہ جا سکتا ہے۔ تو ایک آنریبل ایگزٹ جو ہے لینا ضروری ہے، اور ڈپلومیسی مسٹ پریویل۔ ٹھیک ہے، یہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کی جو معاشی حیثیت ہے اس کے اوپر یوسف صاحب سے میں بات کروں گی، لیکن اس سے پہلے جنرل صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ جو ہتھیاروں کی بات ہو رہی ہے کہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، اور خاص کر کے امریکہ کے پاس تو اتنے ہتھیار نہیں بچے، اور کہا جا رہا ہے کہ ایران کے پاس ہتھیار ابھی تک موجود ہیں، اور ایسے ہتھیار وہ نکال رہے ہیں کہ جو شاید کسی نے تصور نہیں کیا تھا، تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس طرح کی سچویشن کو، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اسٹریٹجی ہے، کیا آپ ایگری کرتے ہیں جاوید اقبال صاحب سے کہ وہ کسی ایکسٹریم پہ بھی جا سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ حسین باقری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف دکھاوے کے لیے یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہو، یا واقعی وہ سرنڈر کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو آسما فار ہیونگ می، اور سب کو میرا بہت سلام۔ دیکھیں جو انپریڈکٹیبلٹی ہے وہ ٹرمپ کا خاصا تو رہی ہے۔ دس از ناٹ اے وار جو امریکہ کے آبجیکٹیوز کو لے کر پرسو کی گئی ہو، یا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے لارجر اسپائریشن آف پیپل کو لے کر آگے بڑھی ہو۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا ڈیموکریٹس میں سے 91% آر اگینسٹ دس وار، ٹھیک ہے، 80% جو ریپبلکن ہیں، عوام کا جو سروے ہے وہ انہوں نے وار کے حق میں شاید ووٹ دیا، لیکن اوورال 52 to 53% امریکنز آر اگینسٹ دس وار۔ تو جب آپ نیشنل پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے ساتھ وار نہیں کر رہے ہوتے تو پھر آپ کیاس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، پھر وار کو آگے لے کر جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جی، اس کو چلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور ریشنلٹی کے اوپر پھر آپ کبھی بھی وار کر نہیں سکتے۔ جو جاوید صاحب بھی کہہ رہے ہیں، دیکھیں بگ پاور ہے، کچھ ریئلٹیز ہیں، ہمیں ریئل پولیٹکس میں اور ریئل انوائرمنٹ میں رہنا چاہیے۔ کچھ ریئلٹیز ہیں
لائک امریکہ از اے بگ پاور اور ٹرمپ جو ہے وہ اپنا انسٹرومنٹ جو ہے ملٹری کا ایز این انسٹرومنٹ یوز کر رہے ہیں, کوئرژن بھی کرتے ہیں, انٹیمیڈیشن بھی کرتے ہیں, اور اب اس کی اپلیکیشن بھی کر دی ہے. اچھا, خود پھر اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ جی انہیں مس گائیڈ کیا گیا ہے. دیکھیں, کوئی ہوتیز یا ٹوٹسیز کا کوئی گروپ لیڈر مس گائیڈ ہو جائے نا تو اس کا شاید اتنا امپیکٹ نہیں آتا, لیکن جب یونی پولر ورلڈ میں ایک سب سے بڑی پاور کا پریزیڈنٹ کو اگر کوئی سپوائلر بیچ میں آ کے یا مس گائیڈ کرتا ہے تو اٹ ہیز اے کاسٹ. اب اس کی کاسٹ پورا ریجن اور پورا ورلڈ پے کر رہا ہے جی, اگر یہ مس کیلکولیشن ہوگی. اور ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ کنسیڈرنگ دی ایرانین جو ایک سٹرکچر ہے ایک سٹیٹ کا ان آل ڈومینز, اس کو نظر سامنے رکھتے ہوئے ایک مس کیلکولیشن ہوئی. پھر ڈپلومیسی کا جو سموک سکرین استعمال کیا گیا کہ آپ بات چیت کر رہے تھے, کافی چیزیں حل کے قریب چلی گئی تھی جو اطلاعات آ رہی ہیں, اور جب حل کے بالکل قریب جاتی ہے تو دیر آر سپوائلرز ان اٹ. اچھا, یہ سپوائلرز پہ بڑی نظر رکھنا ضروری ہے. دیز آر دوز سپوائلرز جو پروفٹ کر رہے ہیں, چاہے ریجن کے اندر ہو, چاہے ٹرمپ کی سائٹ پہ ہو, یا ایون آپ نے دیکھا کہ پینیٹریشنز ہوئی ہیں ایرانین سسٹم کے اوپر, جس کی ہم تعریف تو بہت کر رہے ہیں, لیکن انٹیلیجنس فیلیئرز کی پینیٹریشنز ہیں, وہاں پہ کولیبریشن کی پینیٹریشنز ہیں. اس سے پہلے ایک انوائرمنٹ بھی ایران کے اندر تھی وچ واز سوشو اکنامک ریزنز کی وجہ سے ہوئی تھی, تو پینیٹریشنز تو ہیں. تو آئی تھنک اٹس اس وقت اس پہ اعتبار کر لینا پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ ایک سنگین غلطی میں سمجھوں گا ان اے وے. وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران کو جنگ کو آگے لے کر جانا چاہیے. باقی صاحب جس طرح بات کر رہے تھے کہ وہ اس کو لاجیکل اینڈ تک لے جانا چاہتے ہیں, میں پرسنلی فیل کرتا ہوں ود آل مائی ریسپیکٹ کہ تھوڑا سا اپنی انوائرمنٹ کو اور اپنی کیپیسٹی, دیکھیں تین چیزیں, کیپیسٹی, کریڈیبلٹی اینڈ ول نظر آ رہی ہے ایران کی فائٹ کرنے کی. کیپیسٹی جو ہے اس کو آپ کو مد نظر ضرور رکھنا پڑتا ہے, انٹرنل انوائرمنٹ کو بھی دیکھنا ہے. فیوچر کا یہ جو ویسٹ ایشیا ڈیولپ ہو رہا ہے اور خاص طور جو میڈل ایسٹ کی اب جو ریسیٹ ہونا ہے, ایران کو اس میں بھی دیکھنا ہے کہ آج کے 15 سال بعد 20 سال بعد ایران اس میڈل ایسٹ میں کہاں پہ کھڑا ہے. ایموشنلی یس آئی کین انڈرسٹینڈ سینٹر آف گریوٹی واز ٹیکن آؤٹ. علی خامنہئی صاحب کا جو شہادت ہے وہ دیٹس اے ہیوج شہادت, اس کے ایموشنل اٹیچمنٹس ہو سکتی ہے, بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں, بٹ ریئلسٹک پالیسی یہی ہے کہ آئی تھنک ایران کو آج کے 15-20 سال کے بعد کے ایران کو دیکھنا ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہوں گے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ انیمیٹی کو بھولتے تو نہیں اور بھولنا چاہیے بھی نہیں, میں خود being a soldier یہ کہتا ہوں, لیکن there is always a time to strike. بالکل